دین اسلام کے اندر ماں کو اللہ رب العزت نے جو مقام عطا فرمایا ہے، اگر ہم خاتون کا کوئی روپ بھی دیکھیں تو اس میں عزت، وقار، عصمت، پاک دامنی بش اور عفت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ بش اور خلاق عالم نے جیسا کہ قرآن مجید میں ابتداء نے فرما دیا گیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پہلا حق بندے پر اللہ نے اپنا رکھا اور ساتھ ہی والدین کا رکھ دیا۔ اولاد فرما بردار ہے یا نافرمان ہے نافرمان ہے، وہ تو دعا کرتی ہے۔ والدین کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کی کامیابی اور اس کامیابی کا جو راز پنہا ہے وہ میری ماں کی دعائیں ہیں۔ اور میں تو خدمت تو نہیں کسی عمر پر بھی، لیکن میری ماں کی جو دعائیں میرے ساتھ ہیں تو رحمت کونین مسلح امامت پہ جلوہ گر ہے۔ کاش آج میری ماں ہوتی، 2 فرض پڑھا چکا ہوتا، 2 باقی ہوتے، میری ماں مجھے محمد کہہ کے پکارتی، میں نماز کو مؤخر کرتا اور جا کر ان کی آواز سنتا۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عریض ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عریض ذوالفقار ڈیجیٹل، اور سلسلے کا نام ہے گل سنی مائے میریے۔ اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی قابل احترام موجود ہیں علامہ صاحبزادہ پیر عرفان الہی قادری صاحب، سجادہ نشین ہے آستانہ عالیہ ساہو چک شریف سیالکوٹ سے، اور چیئرمین ہیں ادارہ منات الاسلام انٹرنیشنل کے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ تعالی۔ آج آپ کو ذرا مختلف موضوع کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے، ماں کے موضوع پہ، تو ہم آپ سے آپ کی والدہ کے بارے میں بھی بات کرنا چاہیں گے۔ کیسا تعلق ہے آپ کا ان کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ موضوع مختلف نہیں ہے، یہ موضوع اسلام کی جان ہے۔ بے شک۔ دین اسلام کے اندر ماں کو اللہ رب العزت نے جو مقام عطا فرمایا ہے، اگر ہم خاتون کا کوئی روپ بھی دیکھیں تو اس میں عزت، وقار، عصمت، پاک دامنی اور عفت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ اور خلاق عالم نے جیسا کہ قرآن مجید میں ابتداء نے فرما دیا گیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پہلا حق بندے پر اللہ نے اپنا رکھا اور ساتھ ہی والدین کا رکھ دیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا گیا میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، والد کی قسم بھی اٹھائی جا رہی ہے، بیٹے کی بھی۔ تو والدین کا جو احترام، ان کے ساتھ جو انسان کا رشتہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ کا سوال ہے، اگر ہم قرآن کے آیات کی طرف چلے تو بات طوالت اختیار کر جائے گی۔ جو آپ کا سوال ہے اس کے متعلق یہ ہے کہ کوئی بھی کامیاب شخص، اس کے پیچھے ماں کا ہاتھ ہے۔ بے شک۔ ماں کی قوت، ماں کی محبت اور ماں کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کو وہ عزتیں ملیں جو کسی کو نہ جو ملی کسی ہوں۔ کو نہ ملے۔ دنیا کا ہر رشتہ کہیں نہ کہیں کسی موڑ، کسی مقام پر آ کر حسد یا کسی کو پیچھے دبانے کی دوڑ میں یا کسی کو ایسا کہنے کی دوڑ میں آتا ہے، لیکن ماں کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میرے وہ، یہ پنجابی کا آپ نے نام رکھا ہے پروگرام کا، تو جسے آپ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ ماں ہر وقت اس حال میں ہوتی ہے کہ یا اللہ میرے پتر نو تتی وہاں نہ لائیں۔ ارے واہ، ایسے ہی ہے۔ میرے بیٹے کو، اور دیکھیں اللہ رب العزت نے ماں کی ممتا میں اتنی محبت، شفقت جو رکھی ہے وہ کسی میں نہیں ہو سکتی۔ اور ڈاکٹر صاحبہ، میں آج آدھی سے زیادہ دنیا کا جو سفر کر بیٹھا ہوں، ادارہ بھی ہے، جامعہ کا پرنسپل ہونا، یا یہ متعدد ٹی وی چینلز، پی ٹی وی، RYQ ٹی وی یا دیگر ٹی وی چینلز اور دنیا کے اسفار، اور پھر لوگ میری بات اگر سنتے ہیں تو میں اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ بے شک۔ کہ میری ماں نے مجھے جو کھانا کھلایا ہے، جو مجھ سے محبت کی ہے۔ آپ کے لیے یہ بات بڑی اچنبھا ہوگی کہ 5 رمضان کو میری پیدائش ہوئی، ماشاءاللہ، اور 4 روزے میری ماں نے رکھے تھے۔ ماشاءاللہ، ارے واہ۔ اندازہ کریں کہ ان کی یعنی پاک دامنی کا عالم کیا ہے، یا میری ماں کی دینداری کی کیفیت کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر میری دادی اماں، میری نانی اماں، ہمارے گھر کا یہ ماحول کہ وہ تہجد کے وقت بیدار ہونے والی ایک دیندار ماحول، ایک خوبصورت خاندان، کنبہ،
اور ہماری خواتین نے کبھی بھی گھریلو زندگی سے جو ہے نا اس طرح گزاری ہے کہ دینداری بھی مکمل، اور گھریلو زندگی میں گھر کے افراد اور مہمانوں کی خدمت کو اعزاز سمجھا ہے۔ بے شک، اور میری والدہ الحمدللہ تعالی وہ ہیں جو خود گھر میں کھانا بناتی ماشاء اللہ، اور خود کھانا کھلاتی، اور آج کے ماشاء دور میں ہماری بہنوں کے لیے چونکہ یہ بھی بڑی بات ہے بالکل، کہ چونکہ گھر میں خود کھانا بنانا، بچوں کو کھلانا، بچوں کی تربیت کرنا، اور یہ چیزیں ہمیں گٹی میں یوں کہہ لیں کہ سکھا دی گئیں کہ بیٹے ہاتھ دھو لو، بے شک، کھانا شروع کرنے سے قبل بیٹے بسم اللہ شریف پڑھ لو۔ گو کہ ہم پڑھ بھی لیتے لیکن ہماری والدہ پھر بھی ہمیں یہ یاد کہتی۔ کراتی تھی، بالکل، تو یہ ایک ان کا، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میں آج اپنی زندگی میں جہاں بھی دینداری کے معاملات میں میری کچھ عادتیں بن چکی ہیں، جوتا پہننا ہے تو دایاں پاؤں ہے، اب قمیض پہننی ہے تو ایسے پہننی ہے، شلوار پہننی ہے تو بیٹھ کے پہننی ہے، یہ معمول بن چکا ہے۔ تو یہ سب چیزیں میری ماں نے مجھے بچپن سے سکھائی ہیں، تربیت کا حصہ رہے، یعنی یہ میں نے کتابوں سے تو بعد میں پڑھی ہیں، لیکن اس سے قبل میری والدہ جب مجھے لباس پہناتی ہیں، مجھے غسل کرواتی ہیں، تو ساتھ ساتھ وہ مجھے سمجھاتی ہیں اور بتاتی ہیں۔ اور بڑی مزے کی بات یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ میری والدہ سکول میں نہیں پڑھی۔ یہ یعنی لوگ تو بتاتے ہیں جی ایسے ہیں ایسے، میں اس بات میں بھی یہ بات آپ کو بتاؤں کہ اس میں تربیت تھی میری نانی اماں کی۔ واہ، اور اگر اس کو بھی میں ساتھ آپ کو اس کے بھی پیچھے لے جاؤں تو میری نانی اماں حضرت امیر ملت بانی پاکستان حافظ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ان کی خواتین کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ارے واہ، اور میرے نانا چونکہ حضرت امیر ملت کے سال 42 ایئرز گزارے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کے، ان کا نکاح بھی وہاں ہوا۔ واہ، تو سادات کی خدمت اور سادات کی نسبت اور سادات کے گھر میں رہنے کی وجہ سے یہ چیزیں ہمارے گھر میں اللہ نے عطا فرمائی۔ واہ، سبحان اللہ، اور میری والدہ، میری نانی اماں، میری دادی اماں، انہوں نے ہمیں بچپن سے سیدہ کائنات کی زندگی، ان کی سیرت طیبہ، ان کا اسوہ حسنہ، ٹھیک ہے جی، یہ تمام چیزیں، کرب و بلا کی داستان، حضرت امام علی مقام کی محبت، یہ تمام چیزیں ہمیں وہ جسے آپ کہتے ہیں لوریوں میں جو ہے سنائی ہیں، کہ ہم اس وقت تک بچے سوتے نہیں تھے کہ ہماری نانی اماں ہمیں کوئی نہ کوئی کہانی سناتی، اور وہ کہانی فرضی نہیں ہوا کرتی تھی، وہ اہل بیت کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق ہوتا تھا، اور وہ ہر روز ایک کہانی ہمیں سناتی تھی۔ ابھی ہم آپ سے سن رہے تھے کہ اور یہ بڑا کم ہوتا ہے جی، کہ میں سن رہی تھی کہ آپ کو کبھی نہ ڈانٹ پڑی اور نہ مار پڑی۔ الحمدللہ تعالیٰ، یہ میری ماں کی تربیت ہے ساری، اور انہوں نے بھی زندگی بھر ایک لاڈ پیار بھی تھا، اور ہمیں جو سمجھایا، جو بتایا۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، آپ بچوں کو اگر ڈانٹ کر سمجھاتی ہیں نا تو اس میں بچوں پر وہ اثر نہیں ہوتا جو آپ ان بچوں کو اپنے عمل سے واضح کر کے ان کی تربیت کر کے سمجھا دیں۔ اگر ڈاکٹر صاحب ہم کسی سے کہیں کہ آپ نماز پڑھ لو بیٹے، ہم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، بیٹی سے کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھ لو، تو وہ یہ ضرور خیال کرے گا خود تو پڑھی نہیں، بالکل مجھے کہہ رہے ہیں۔ اور اگر ہم یہ کہیں آؤ بیٹے نماز پڑھیں، تو اس کا جو اثر ہوگا اس کی زندگی پر ساری زندگی رہے گا، اور یہ اس کی زندگی پر وہ چیزیں وہ یہ کہنے نقوش ہوں گے کہ وہ کبھی بھی ان کو فراموش نہیں کر پائے گا۔ وہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، زندگی میں کہیں ہو، تنہائی میں ہو، لوگوں میں ہو، اس کے ذہن میں یہ خیال رہے گا کہ میری ماں کا، میرے باپ کا یہ عمل تھا، اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ، یا وہ چونکہ عادت بن چکی تھی۔ اچھا، بعض چیزیں عادت ہوتی ہیں، آپ کسی بھی بڑے عہدے درجے تک پہنچ جائیں، اچھا آپ محسوس اگر نہ کریں، اب آپ ڈاکٹر ہیں، لیکن جو آپ کی بچپن کی کوئی نہ کوئی عادت تو ایسی ہوگی جو آج بھی شامل ہے، بالکل بے شمار ہوتی ہیں، بے شمار، میری ہیں، آپ کی ہیں، بے زید بکر، شمار، سب کی ہوتی ہیں۔ بالکل تو وہ چیزیں اگر والدین کی محبت کے ساتھ ہمارے اوپر اثرات کر جائیں تو میں سمجھتا ہوں وہ زندگی کے لیے اکسیر بن جاتی، بے شک، اور ایسا ہی ہوا۔ اچھا، والدین کی دعاؤں کا جو سلسلہ ہوتا ہے، اچھا میں آج بھی ڈاکٹر صاحب اپنے گھر سے جب نکلتا ہوں نا، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، لوگ بات سنتے ہیں، لوگ انتظار کرتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اگر کوئی عرفان کہہ کے پکارتے تو میری ماں ہی مجھے پکارتی۔ ارے واہ، کیا خیال ہے؟ بیٹا کہہ کے پکارتا تو میری ماں ہی پکارتی، پتر کہتی تو میری ماں ہی کہتی۔ اور میرا یہ معمول ہے کہ میں جب گھر میں ہوتا ہوں
تو تینوں وقت کھانا اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہوں زبردست، الحمدللہ۔ ماشاء اور جب گھر سے نکلنا ہے تو ان سے ملنا ہے، اور باہر کے دروازے تک میں ان کی دعائیں سنتا تھا۔ واہ، اچھا، آپ ماشاء یہ بھی بات آپ کے لیے اچنبھا ہوگی، میں نے کبھی ان سے یہ نہیں کہا کہ اماں جی دعا کر دیں، میں یہ پوچھنے والی تھی۔ میں نے کہا ہی نہیں، کبھی نہیں کہا اماں جی دعا کر دیں، ماں جی دعا کر دیں، نہیں کہا۔ چونکہ میرے اس جو ہے اس سوال تک یا اس بات تک نوبت ہی نہیں آتی۔ ان کے پاس بیٹھے تو دعائیں ہیں، جب ان سے اپنا نکلے مل کے تو دعائیں ہیں۔ اچھا، گھر 2 بجے جاؤں، 3 بجے جاؤں، 1 بجے جاؤں، جس وقت جاؤں میری ماں جاگ رہی ہوتی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ماں کو تو اس فطرت پہ پیدا کیا کہ اس نے تو دعا کرنی ہے، بے اولاد شک، فرما بردار ہے یا نافرمان ہے، نافرمان ہے، وہ تو دعا کرتی بے ہے۔ شک۔ لیکن جو دل سے اولاد دعائیں لیتی ہے، وہ اولاد کا ایسا کون سا عمل ہوتا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ماں کے دل سے کھینچ لیتی ہے دعائیں؟ ہاں دیکھیں جی، ماں کی جو دعا ہے نا، اچھا نافرمان کے لیے زیادہ کرتی ہے ماں، ہاں، یہ مجھے بھی لگتا ہے، دیکھ لیں، ہاں، یعنی نالائق ہو یا میرے نافرمان ہو۔ جیسے نکارے کے لیے زیادہ دعا کرتی ہیں، کہ یعنی کوئی اتنی ان کی خدمت یا کوئی ایسے معاملات، چونکہ وہ خود الحمدللہ چلتی پھرتی ہیں، ٹھیک ہے ماشاء جی، کوئی ایسا معاملہ نہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے تو کوئی خدمت نہیں کی، نہ کر ہی سکا ہوں، اور جتنی مرضی ہم کر لیں اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بے شک، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ زندگی بھر والدین کے لیے جو بھی کریں، لیکن آپ ایک لمحے کا بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ بے شک، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس وقت سلطان الاولیاء ہیں، تو یہ مقام کہاں سے پایا؟ تو آپ نے، حالانکہ عبادت تھی، ریاضت تھی، سب کچھ تھا، فوراً ارشاد فرمایا کہ ماں کی ایک رات کی ایک لمحے کی خدمت نے۔ واہ، وہ کہا عجیب بات ہے جناب، ایک رات کی ایک لمحے ایک کی لمحے خدمت؟ کی، فرمایا ہاں، میں نے جب اپنی ماں سے اپنا حق جو ہے وہ معاف کرنے کی درخواست کی اور اللہ کی عبادت کرنے کی جستجو تھی، تو کئی سالوں کے بعد جب میں گھر پلٹا تو ابھی یہ میرے ہاتھ کے پورے دروازے پہ لگے ہی تھے، دستک مکمل نہیں ہوئی تھی، تو ماں نے اندر سے آواز دی، با یزید آ گئے ہو؟ اللہ واہ، اکبر، با یزید آ گئے ہو؟ آواز نہیں سنی، دروازہ کھولا، جی اماں جی آ گئے۔ اب ماں نے جب بیٹے کو گھر میں دیکھ لیا تو ماں سو گئی، سونے سے قبل ماں نے پانی طلب کیا، تو پانی کا جو گھڑا تھا، پہلے مٹی کے برتن ہوتے بالکل تھے، بالکل، اس میں دیکھا تو پانی نہیں ہے، تو بھائی یزید کے دل میں بھی چیخ نکلی، آہ نکلی، خدایا یہ میری ماں کو پہلے پانی کون دیتا ہوگا؟ رات کے وقت گئے، پانی لے کر آئے، جب واپس پلٹے نا، سخت سردی کی رات تھی، تو ماں سو چکی تھی، ہاتھ پہ پیالہ تھا، نازک ہاتھ تھے۔ سحری کے وقت ماں جب بیدار ہوئی تو پانی طلب پیش کر دیا۔ ماں نے کہا تو اس وقت سے کھڑا ہے؟ ماں نے جب پیالہ اٹھایا تو چونکہ پانی کے قطرے گرنے سے وہ برف ہلکی ہلکی جم گئی ہاتھوں پر، اللہ، پیالہ اٹھایا تو یہاں سے خون جو ہے نا وہ ہلکا سا نکلا ہاتھوں سے، تو ماں نے جب وہ دیکھا تو ماں نے دعا دی، یا اللہ میرے بیٹے نے میری خدمت کی ہے، اس کو ولیوں کا سلطان کر دے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے فوراً دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی۔ اسی طرح بے شمار ایسی حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرف صحابیت نہیں پا سکے ماں کے حکم کے بغیر، حالانکہ صحابی ہونا کتنے بڑے شرف کی بات ہے۔ بیش، تو اس لیے والدین کی جو دعا کا سلسلہ ہوتا ہے ان سے کہنا نہیں پڑتا، اور آپ یوں کہہ لیں کہ یہ بن مانگے دعائیں ہوتی ہیں۔ بیش، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کلیم ہیں، کوہ بیش، طور پہ حاضر ہوئے، رب کائنات نے فرمایا موسیٰ آج بات ہوش آج سے کرنا، دھیان سے کرنا، توجہ سے کرنا۔ یا اللہ ہر روز کرتا ہوں، آج کوئی نئی بات ہے؟ فرمایا پہلے مصلی موجود تھا، آج مصلی آج نہیں ہے، تمہارے پیچھے وہ دعا موجود یعنی تم آتے تھے تو تمہاری ماں تمہارے لیے دعاؤں کا دعا سلسلہ کر رہی وا ہوتی کر تھی۔ دیتی تھی۔ تو اس لیے ڈاکٹر صاحبہ والدین کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کی کامیابی اور اس کامیابی کا جو راز پنہا ہے وہ میری ماں کی دعائیں ہیں، اور میں تو خدمت تو نہیں کسی عمر پر بھی، لیکن میری ماں کی جو دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ لیکن ایک دو چیزیں ہیں، ماں کے ساتھ جو والد کا رول ہے، قرآن نے جہاں بھی کہا تو والدین کہا،
قرآن نے حقوق جب بھی بیان کیے والدین کے کیے، دونوں کے لیکن مقدم ماں کو ماں پر۔ کیا۔ اور اگر ہم ماں کی عزت مقام اور وقار پر امام عالی مقام کشتہ تیغ رضا حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں تو آپ فرماتی ہیں حسین بیٹے کبھی تو نے میرے ساتھ کھانا نہیں کھایا، کیا وجہ ہے؟ کیا مجھ سے محبت نہیں کرتے، میرے ساتھ کھانا نہیں کھاتے؟ اب امام علی مقام اگر اپنی ماں سے محبت نہیں کرتے تو پھر کائنات میں کوئی بچہ بھی اپنی ماں سے محبت نہیں کرتا۔ ایسے تو عرض کیا کہ محبت تو ہے، کھانا اس لیے آپ کے ساتھ نہیں کھاتا کہ شاید وہ لقمہ جو آپ اٹھانا چاہتی ہوں اور آپ سے قبل میں اٹھا لوں تو بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے۔ واہ، یعنی لقمہ اٹھانے سے قبل آپ کا ارادہ ہو کہ میں ادھر سے لقمہ اٹھاؤں اور وہ میں اٹھا لوں۔ تو اس لیے ڈاکٹر صاحب والدین کے ساتھ اور ماں کے ساتھ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا اللہ کے نبی نے، کاش آج میری ماں ہوتی، کاش آج میری ماں ہوتی۔ جیسے آپ نے کہا کہ میری والدہ نہیں ہے، تو زندگی بھر میں جب بھی آپ کو عزت شہرت یا کوئی ایسی خوشی ملتی ہے تو فوراً ایک سوچ ایک خیال آتا ہے، کاش اگر آج میری ماں ہوتی، وہ میرا یہ سکھ دیکھتی، وہ میری یہ خوشی دیکھتی۔ تو صحابہ کی جماعت ہے تو رحمت کونین مسلح امامت پہ جلوہ گر ہے، کاش آج میری ماں ہوتی، 2 فرض پڑھا چکا ہوتا، 2 باقی ہوتے، میری ماں مجھے محمد کہہ کے پکارتی، میں نماز کو مؤخر کرتا اور جا کر ان کی آواز سنتا۔ تو اس لیے ڈاکٹر صاحبہ اللہ کے نبی نے پھر قرآن مجید نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، اور یقیناً ماں ایک ایسا درجہ ہے اور اسلام نے یہ مقام دیا ہے، بیٹی، بہن، ماں، بیوی، یہ سب کو ایسا درجہ دیا ہے، فرمایا اگر بیٹی ہے تو تمہارے لیے رحمت ہے۔ اور یہ حکم اس وقت آیا ہے کہ جب عرب کے اجڈ لوگ بیٹیوں کو زندہ درے غور کرتے ہیں، یعنی جہالت کا عروج ایسا ہے، لیکن وہاں انسانیت کا شعور ایسا دیا گیا، فرمایا بیٹی ہے تو رحمت ہے، بہن ہے تو دل کا چین ہے، بیوی ہے تو خاندان کا مرکزی نقطہ ارتقاء ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ سبحان اللہ، عجیب عمل ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا گیا ہے، اور فقط میری اور آپ کی نہیں یا گنہگاروں کی نہیں، نبی سے لے کر جب حکم آیا ہے تو پھر نبی سے لے کر سب کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا گیا ہے۔ واہ، علامہ صاحب کوئی بات آپ کو لگتا ہو کہ آج تک آپ نے اپنی والدہ سے نہیں کہی اور اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ کہنا چاہتے ہو؟ کیونکہ عام طور پہ بیٹے اس طرح سے اظہار نہیں کرتے لفظوں میں، لیکن میں کیونکہ خود بھی ماں ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ ماں سننا چاہتی ہے، اور اظہار تو اللہ بھی پسند کرتا ہے۔ تو دیکھیں جی، میری ماں میرے اللہ کے حضور میری بخشش کی دعا کرتی، اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں میری بخشش کی سند نہیں کہ میری ماں اگر میرے رب سے دعا کر دے کہ یا اللہ میرے اس بیٹے کو یہ دین کی خدمت، یہ تمام معاملات جو تیری رضا جوئی کے لیے کرتا ہے، اے اللہ اس کی بخشش فرما دینا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحم اور رحمتوں کے معاملے رکھے، اور انشاءاللہ اگلے سلسلے کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔